بھارت غلیظ، گندا اور بےہودہ قرار۔ امریکی صدارتی مباحثے کے دوران ٹرمپ نے مودی کو آئینہ دکھا دیا۔ روس ان کی شکست چاہتا ہے۔ چین اور یوکرین سے رقم بنانے کا الزام بے بنیاد ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی آخری صدارتی مباحثے میں گفتگو۔ ٹرمپ اور جو بائیڈن کا آخری صدارتی مباحثہ، قومی سلامتی اور نسل پرستی پر گرما گرم بحث، ایک دوسرے پر پیسے لینے کا الزام۔ ٹرمپ کورونا کنٹرول کرنے میں ناکام رہے، جو بائیڈن چین وبا پر کنٹرول نہیں کر سکا، جلد ویکسین آ جائے گی، ٹرمپ کا جواب۔ مودی سرکار مسلمانوں کی شہریت ختم کرنے کے لیے تیار۔ متنازع قانون پر جلد عمل درآمد کے اعلان پر مسلمانوں میں بے چینی، لاکھوں کی نیشنلٹی منسوخ ہونے کا خدشہ۔ امریکہ کی بھارت سے متعلق انسانی حقوق کی رپورٹ 31 اکتوبر تک جاری ہونے کا امکان۔ مسلم لیگ نون کا کراچی واقعے پر وزیر اعظم سے استعفے کا مطالبہ۔ سی سی ٹی وی فوٹیج سے دروازہ توڑنے کی تصدیق ہو گئی۔ چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا۔ مریم اورنگزیب، کون سی ریاست بیٹیوں کے ساتھ ایسا سلوک کرتی ہے؟ مریم نواز۔ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی گرفتاری کی فوٹیج منظر عام پر۔ 2 پولیس موبائل صبح 6:08 پر ہوٹل میں داخل ہوئی۔ کارروائی 46 منٹ تک جاری رہی۔ سادہ لباس افراد ویڈیو بناتے رہے۔ مریم نواز کے کمرے کے باہر شخص فون پر ہدایات لیتا رہا۔ اصل سی سی ٹی وی فوٹیج میں کوئی چیز نہیں ٹوٹی، یہ اپنے مفادات کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ شہباز گل، کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی گرفتاری کو چادر اور چار دیواری کی پامالی کہنا مذاق، حقیقی پامالی ماڈل ٹاؤن واقعے میں کی گئی تھی۔ فواد چوہدری۔ سینٹ میں بھی کراچی واقعے کی گونج۔ اگر کسی پر دباؤ تھا تو غلط تھا، فروغ نسیم کا اعتراف۔ وفاقی وزیر اطلاعات کا پیپلز پارٹی اور نون لیگ پر سیاست چمکانے کا الزام۔ وفاقی حکومت نے براہ راست صوبائی معاملات میں مداخلت کی، رضا ربانی کا اظہار خیال۔ آرمی چیف کا کور ہیڈ کوارٹرز گجرانوالہ کا دورہ، آپریشنل، تربیتی اور انتظامی امور پر بریفنگ۔ پاک فوج ملکی دفاع کے لیے امیدوں پر پورا اترے گی۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کا مرالہ میں خطاب، مشقوں کا معائنہ، شاندار جنگی تربیت اور فارمیشن کے معیار کی تعریف۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز، میں ہوں جویریہ زید اور میں ہوں مریم ذیشان۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیلات اس بریک کے بعد۔ ابھی لاہور کا رخ کریں گے، جہاں مریم نواز بلوچ طالب علموں کے مارچ کے شرکاء سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں۔ احساس ہوتا ہے عوام کا، آپ جواب دو ان لوگوں کو۔ اتنی کرمنل ایپتھی اچھی بات نہیں ہے۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو جواب نہیں دینا، اور 2 سال میں ان کا جو حال ہو گیا ہے وہ اس لیے ان کی نالائکی اور نااہلی کی وجہ سے نہیں ہوا، ان جو اپوزیشن کی وجہ سے نہیں ہوا، یا عوام کی بد دعاؤں کی وجہ سے ہوا، ان جیسے اسٹوڈنٹس کی بد دعاؤں کی وجہ سے ہوا۔ میم بتائیے گا، پی ڈی ایم کی جتنی بھی قیادت ہے وہ اپنی تقاریر میں، اپنے خطابات میں جنرل عاصم سلیم باجوہ کا ذکر کرتی ہے، رسیدیں مانگتے ہیں۔ ابھی تک پی ڈی ایم عدالت میں کیوں نہیں گئی؟ کیا آپ عدالت میں جانے سے گھبرا رہے ہیں، یا آپ 3 ماہ کے اندر کسی ریلیف کے منتظر، اسی تنقید کی آڑ میں آپ کو ریلیف مل جائے؟ دیکھیں، جلد یا بدیر جنرل عاصم سلیم باجوہ کو عدالت کے سامنے، قانون کے سامنے پیش ہونا ہی پڑے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا، کوئی مقدس گائے نہیں ہے یہاں پر۔ اگر نواز شریف ایک 3 دفعہ کا وزیر اعظم ایک جھوٹے مقدمے کے اندر اپنی بیٹی سمیت عدالتوں کی 200 پیشیوں کی وہ 2 سینچریاں بنا سکتے ہیں عوام کے سامنے، اور کیونکہ الیکٹڈ ہیں، لوگوں کو جواب دہ ہیں، تو لوگوں کے سامنے جانتے ہوئے بھی کہ یہ انتقام تھا، اگر وہ پیش ہو سکتے ہیں، اگر ہم سب پیش ہو سکتے ہیں، تو عاصم سلیم باجوہ کو کون سے سرخاب کے پر لگے، یا وہ کون سے آسمان سے اترے کہ ان کو وہ قانون کے آگے پیش نہیں ہو سکتے؟ اور صرف ایک مشیر کے عہدے سے یا ایس اے پی ایم کے عہدے سے مستعفی ہو جانا یہ کافی نہیں ہے۔ آپ نہ صرف یہ کہ سی پیک کی اتھارٹی سے، اور بلکہ آپ نے امیونٹی کلیم کر لی ہے۔ کیوں؟ کیا ہے ایسا چھپانے کے لیے؟ آپ کون سا آسمان سے اترے کہ آپ کو امیونٹی دی جائے؟ آپ کو نیب سے امیونٹی دی جائے، آپ کو قانون اور اس سے عدالتوں سے امیونٹی دی جائے؟ کیوں؟
آپ نے ایسا کیا کیا جس کی پرداداری ہے؟ آپ کو جلد یا بدیر، آج تو یہ عمران خان کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں نا، اور ریٹائر ہو کے بھی فوج کی وردی کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں، لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں، جلد یا بدیر آپ کو قانون کا سامنا کرنا پڑے گا، جواب دینا پڑے گا، پاکستان کے عوام کو جواب دینا پڑے گا کہ ایک چھوٹی سی تنخواہ پہ رہتے ہوئے آپ نے اربوں روپے کے اثاثے کیسے بنائے۔ عاصم سلیم باجوہ سے اقامہ کا جواب نہیں مانگا جا رہا، عاصم سلیم باجوہ سے کوئی ان کے خاندانی بزنس کے بارے میں سوال نہیں مانگا، جواب نہیں مانگا جا رہا، ان سے جواب مانگا جا رہا ہے کہ ایک ہمبل بیک گراؤنڈ سے ہوتے ہوئے آپ کے خاندان نے اربوں خربوں کے اثاثے پوری دنیا میں جو پھیلے ہوئے وہ کیسے بنائے، اور یہ سوال کرنا ہمارا حق ہے، یہ سوال کرنا پاکستان کے عوام کا حق ہے۔ آج آپ چھپ سکتے ہیں، کل آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ سندھ کے جزیروں کا انتظام وفاق کے حوالے کرنے کے خلاف درخواستوں کی سماعت ہوئی۔ اٹارنی جنرل پاکستان خالد جاوید خان سندھ ہائی کورٹ میں پیش ہوئے اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ جزائر کا تنازع حل ہونے تک کوئی ترقیاتی کام شروع نہیں ہوگا، ماہی گیروں اور مینگروز کو بھی کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ کوئی شک نہیں جزائر سندھ کی عوام کی ملکیت ہیں، آرڈیننس آخری فیصلہ نہیں، ترمیم بھی ہو سکتی ہے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہے نمائندہ دنیا نیوز لیاقت رانا۔ لیاقت، آگاہ کیجیے گا۔ دیکھیں، جزائر کے حوالے سے وفاقی حکومت کے آرڈیننس کے خلاف آج درخواستوں کی سماعت شروع ہوئی تو اٹارنی جنرل پاکستان خالد جاوید خان عدالت میں پیش ہوئے۔ انہوں نے عدالت عالیہ کو میں یہ اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کراتے ہوئے کہا کہ یہ جزائر جو ہیں یہ سندھ کی پراپرٹی ہیں، اس پہ مشاورت کے بغیر کوئی اقدامات نہیں کیے جائیں گے۔ انہوں نے عدالت کو یقین دلایا کہ جب تک وفاقی حکومت اور سندھ حکومت کے درمیان معاملات طے نہیں ہوتے اس وقت تک ان دونوں جزائر پر نہ تو کوئی ترقیاتی کام ہوگا اور نہ ہی مینگروز کو کوئی نقصان پہنچایا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کا کہنا تھا کہ ماہی گیروں کے بھی مفادات کا تحفظ کیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ چیز تو طے ہے کہ یہ سندھ کی پراپرٹی ہے اور سندھ کی ہی رہے گی اور دونوں حکومتوں وفاقی اور صوبائی حکومت کی مشاورت کے بغیر اس پر کوئی عمل درآمد نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کوئی آرڈیننس جو جاری ہوا ہے وہ کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہے، اس میں ترمیم بھی ہو سکتی ہے، اور انہوں نے عدالت کو یہ بھی یقین دلایا کہ کسی قسم کے ماہی گیروں یا مینگروز کا کوئی نقصان نہیں کیا جائے گا۔ عدالت نے فیڈرل حکومت کے بیان کے بعد، اٹارنی جنرل کے بیان کے بعد سماعت 13 نومبر تک۔ بہت شکریہ لیاقت رانا، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ ایک بار پھر رخ کریں گے لاہور کا، جہاں مریم نواز میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں۔ ہر چیز عوام کے سامنے ہے، رپورٹ ہوئی ہے، اور یہ بھی ہے کہ جو انکوائری ہو وہ سب کے سامنے ہو، عوام کو پتہ چلنا چاہیے کہ اس دن کیا ہوا۔ بہت بڑا واقعہ ہے، عوام کو پتہ چلنا چاہیے ان کے ساتھ کیا ہوا، اور 30 دن کے بعد اب جو رپورٹ آئے گی اس کو پبلک کیا جانا چاہیے، اس میں کوئی چیز چھپانی نہیں چاہیے، اگر چھپائیں گے تو یہ ہم ہونے نہیں دیں گے۔ بھائی مجھے تو آنیسٹلی جس طرح حکومت گھبرا گئی ہے، جس طرح حکومت بنی گالا میں چھپ کے بیٹھی ہے، جس طرح ان کی ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں، میں تو یہ سمجھ رہی ہوں کہ یہ شاید جنوری سے بہت پہلے چلتی بنے۔ اور اس طرف کیپٹن صفدر صاحب کی جو گرفتاری ہے اس پر اگر آپ کو بطور گواہ بلایا جائے گا تو آپ پیش ہوں گی، اور دوسرا یہ ہے کہا جا رہا ہے کہ چادر چار دیواری کا تقدس پامال نہیں ہوا، ایک کمرے میں نہیں تھے آپ، یہ کیا بات ٹھیک ہے؟ دیکھیں، یہ جو آپ نے 2 سوال کیے ہیں، مجھے گواہ کے طور پہ بلایا جائے گا تو میں ضرور پیش ہوں گی، لیکن جو گواہ کے طور پہ جو گواہی میری ان کو چاہیے وہ ساری انفارمیشن ان کے پاس ہے۔ مجھے اس میں بلائیں گے تو میں ضرور جاؤں گی، قوم کے سامنے بھی بات رکھی ہے میں نے، اسی دن پریس کانفرنس میں ایک ڈیٹیل رکھی ہے، اور یہ جو باقی آپ نے بات کہی ہے، اب بتائیں کہ اس طرح کی نہیں، اس طرح کی جو اس طرح چوہان صاحب نے یہ بات کی ہے کل پریس کانفرنس میں مجھے نہیں پتا وہ انہوں نے کیا بات کی کیا نہیں کی، لیکن اس طرح کی گھٹیا باتیں کرنی میں نہیں سمجھتی کہ ان کا جواب بھی دینا جو ہے وہ مجھے دینا چاہیے۔ ہاں، لیکن ایک بات ہے، آپ نے چادر چار دیواری کے اوپر حملہ کیا، آپ نے ایک عورت کے کمرے کے اندر، ایک خاتون کے کمرے پر دھاوا بولا، اس کے دروازے کا لاک توڑ کے، آپ کے پاس کیپٹن صفدر کی گرفتاری کا وارنٹ تھا، میری گرفتاری کا وارنٹ نہیں تھا، آپ کے پاس کوئی اجازت نہیں تھی کہ آپ ایک خاتون کے کمرے میں جو اس وقت بیڈ میں ہو اور اس کے کمرے میں آپ دھاوا بول کر داخل ہو جائیں، آپ کے پاس یہ وارنٹ نہیں تھا۔
یہ غیر قانونی تھا, اس کا جواب آپ کو دینا پڑے گا. اور میں مریم نواز نہیں ہوں, میں پاکستان کی بیٹی ہوں, قوم کی بیٹی ہوں, لوگوں کی بہن ہوں, لوگوں کی بیٹی ہوں. اور اگر مریم نواز کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے تو پاکستان کی کوئی بیٹی, پاکستان کی کوئی بہن یہاں محفوظ نہیں ہے. اور کون سی ریاست ہے جو اپنی ہی بیٹیوں کے ساتھ یہ سلوک کرتی ہے؟